قربانی ماہ ذی الحج کی ایک اہم ترین عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قربانی کا یہ عمل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دین اور ملت میں جاری رہا، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور رہا۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی، جو در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے۔ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص جانور ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ دین اسلام میں قربانی کے عمل کو بہت زیادہ اہمیت فضیلت حاصل ہے۔ یہ قربانی قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی کا کوئی بھی عمل قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت پا لیتا ہے۔ اس لیے تم خوشی خوشی قربانی کیا کرو۔ کئی احادیث میں قربانی سے متعلق احکامات بیان کیے گئے۔ قربانی کے وجوب، نصاب، قربانی کے جانوروں اور دیگر امور سے متعلق مسائل بیان کیے گئے۔ یہ ساری صورتحال اس بات کی خبر دیتی ہے کہ قربانی کی کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو مسئلہ ذہن میں رہے کہ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بنیادی طور پر قربانی 5 چیزوں پر واجب ہوتی ہے جن کو اموال قربانی کہا جاتا ہے: سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء سامان۔ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ صورتیں بن جاتی ہیں۔ بعض میں قربانی واجب ہوتی ہے اور بعض میں واجب نہیں ہوتی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف سونا ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہو تو قربانی اس پر واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف چاندی ہو یا صرف سامان تجارت ہو یا صرف نقدی رقم ہو تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، لہذا جو چاندی 52.5 تولہ سے کم ہو، اسی طرح جو سامان تجارت یا نقدی رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جس شخص کے پاس مذکورہ 5 چیزوں میں سے یعنی سونا، چاندی، سامان تجارت، نقدی اور ضرورت سے زائد سامان ہو یا ان میں سے بعض ہوں، یعنی سونا ہے، ساتھ میں سامان تجارت ہے، چاندی ہے، نقدی رقم ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے اور کچھ سونا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے نصاب تک نہیں پہنچتی، تو ایسی صورت میں ان کو ملا کر ان کی مجموعی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ مثلا کسی شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور ساتھ میں 10 روپے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے، کیونکہ 1 تولہ سونا اور 10 روپے کا جو مجموعہ ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کس وقت صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، تو یاد رکھیں قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے
کہ کوئی شخص قربانی کے 3 دن یعنی 10, 11 اور 12 تاریخ میں صاحب نصاب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں سے پہلے صاحب نصاب تھا لیکن قربانی کے ان 3 دنوں میں صاحب نصاب نہیں تھا تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں میں 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت وہ صاحب نصاب بن جائے، کہیں سے اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ صاحب نصاب بن گیا، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اموال قربانی سے متعلق یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ سونا چاندی ان کو ہر صورت نصاب میں شمار کیا جائے گا، چاہے سونا چاندی یہ زیورات کی شکل میں ہو، ڈلی کی یا برتن کی شکل میں ہو، سونا چاندی چاہے تجارت کے لیے ہو یا ویسے ہی اپنے پاس رکھا ہو، استعمالی ہو یا غیر استعمالی ہو، ہر صورت ان کو نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح نقدی رقم کو بھی نصاب میں شمار کیا جائے گا، چاہے وہ نقدی رقم اپنے پاس ہو یا بینک اکاؤنٹ میں یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں یا BC میں یا کسی کو قرض دی گئی ہو۔ اسی طرح چاہے وہ نقدی رقم حج عمرہ ادا کرنے کے لیے رکھی ہو یا مکان بنانے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے یا شادی بیاہ وغیرہ کے لیے رکھی گئی ہو، ہر صورت میں اس نقدی رقم کو بھی نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ جہاں تک مال تجارت کا تعلق ہے تو مال تجارت سے مراد ہر وہ مال جو تجارت ہی کی حتمی نیت سے خریدا گیا ہو، یعنی اس لیے خریدا گیا کہ اسے آگے فروخت کرنا ہے، چاہے فوری طور پر یا تاخیر سے۔ ایسے مال پر تجارت کا مال ہونے کی وجہ سے قربانی کا حکم لاگو ہوگا۔ جہاں تک ضرورت سے زائد اشیاء اور سامان کا تعلق ہے تو ضرورت سے زائد سامان سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی طور پر استعمال میں نہ آتی ہوں، مثلا محض زیب و زینت کے لیے رکھے گئے برتن وغیرہ، یا وہ چیزیں جو گھروں، دکانوں اور فیکٹریوں کے اندر پرانی یا خراب ہونے کی وجہ سے ویسے ہی پڑی رہتی ہیں اور وہ قیمت بھی رکھتی ہیں، یا گھر میں اضافی کپڑے کے تھان پڑے ہوئے ہیں، تو یہ سب ضرورت سے زائد سامان اور اشیاء ہیں، ان کو بھی قربانی کے نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ اور پھر مجموعے کا حساب کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک وہ مجموعہ پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔